کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جس مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے عزت، اقتدار اور عدل کی تاریخ رقم کی، وہی مصر چند صدیوں بعد بنی اسرائیل کے لیے ایک خوفناک زندان کیسے بن گیا؟ وہ کون سی خاموش تبدیلیاں تھیں جنہوں نے ایک عظیم سلطنت کو فرعون کے سفاکیت کے اندھیروں میں دھکیل دیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں احسن القصص یعنی سب سے بہترین قصہ کہلاتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا گیا، پھر وہ مصر کے بازار میں بکے اور بالآخر اپنی پاکدامنی اور حکمت کی بدولت مصر کے عزیز اور حکیم بنے۔ ان کے ذریعے ان کا پورا خاندان یعنی بنی اسرائیل مصر میں آباد ہوا، لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد مصر میں کیا حالات پیش آئے، کس طرح بنی اسرائیل کی عزتوں کا دور ختم ہوا اور پھر ان کا مظالم کا آغاز ہوا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تاریخ اور قرآن کی روشنی میں اسی درمیانی دور کا مکمل جائزہ لیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر میں تقریباً 40 سال تک حکومت کی یا خزانے کے امور سنبھالے۔ آپ کے دور میں مصر میں توحید کی دعوت پھیلی اور بنی اسرائیل جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد تھے، مصر کے سرزمین پر نہایت عزت اور احترام کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے بنی اسرائیل کو وصیت کی کہ وہ اللہ کے دین پر قائم رہے اور پیشنگوئی کی کہ ایک وقت آئے گا جب مصر کے حالات بدلیں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں اس سرزمین سے نکال کر ان کے آباء و اجداد کی زمین یعنی شام کا کنعان کی طرف لے جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک طویل عرصے تک بنی اسرائیل مصر میں پھیلے پھولتے رہے۔ مورخین اور مبصرین کے مطابق مصر میں اس وقت سیاسی تبدیلیاں آئے جس شاہی خاندان نے حضرت یوسف علیہ السلام کا احترام کیا تھا، ان کا اقتدار آہستہ آہستہ ختم ہو گیا۔ مصر میں ایک نیا حکمرانی کا نظام آیا اور ایسے بادشاہ تخت نشین ہوئے جنہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے احسانات اور ان کی تعلیمات سے کوئی غرض نہیں تھی۔ مصر کے مقامی قطبی لوگ بنی اسرائیل کی بڑھتی ہوئی آبادی، ان کی معاشی مضبوطی اور ان کے الگ دینی و تہذیبی وجود کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ قبطیوں کو ایک ڈر لاحق ہو گیا کہ اگر کوئی باہر کا دشمن مصر پر حملہ آور ہوا تو بنی اسرائیل ان دشمنوں کا ساتھ دے کر مصر پر قبضہ کر لیں گے۔ اسی خوف اور باز نے بغض نے جفا اور ظلم کو جنم دیا۔ مصر کے نمرود صفت اور خود ساختہ خدائی کے مدعی بادشاہوں جنہیں فرعون کا لقب دیا جاتا تھا، بنی اسرائیل کی آزادی سلب کرنا شروع کر دی۔ وہ عزت دار قوم جو انبیاء کی اولاد تھی، دیکھتے ہی دیکھتے مصر کی سب سے غلام اور مظلوم قوم بنا دی گئی۔ ان سے سخت ترش مزدوری، اینٹیں بنوانے، عمارتیں تعمیر کرنے اور زراعت کی انتہائی مشقت طلب کا بلا معاوضہ لیے جانے لگے۔ پھر وہ سیاہ دور آیا جب
فرعون کو نجومیوں یا خواب کے ذریعے معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو اس کی سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا۔ اس کے بعد فرعون نے سفاکیت کے تمام حدیں پار کر دی اور بنی اسرائیل کے پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو ذبح کرنے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑنے کا حکم دیا گیا۔ قرآن مجید نے اس تاریخی تبدیلی اور فرعون کے مظالم کا نقشہ سورہ القصص کی آیت نمبر 4 میں یوں کھینچا۔ ترجمہ مبارکہ کا ترجمہ اے بے شک فرعون نے زمین میں سرکشی کی تھی اور اس کے رہنے والوں کو گروہوں میں بانٹ دیا تھا۔ ان میں سے ایک گروہ بنی اسرائیل کو کمزور کر رکھا تھا، ان کے بیٹیوں کو ذبح کرتا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ بے شک وہ فساد پھیلانے والوں میں سے تھا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ فرعون نے اپنی طاقت کے نشے میں قوم کو تقسیم کیا تاکہ کوئی اس کے خلاف متحد نہ ہو سکے۔ اس نے بنی اسرائیل پر اتنے مظالم ڈھائے کہ ان کی نسل کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ وہی دور تھا جب بنی اسرائیل شدید ترین آزمائش سے گزر رہے تھے اور رات دن اللہ سے کسی نجات دہندہ کی دعا کر رہے تھے، اور اسی اندھیرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کے ذریعے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جان لو کہ اگر تمام مخلوق مل کر بھی تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو تمہیں صرف وہی فائدہ پہنچا سکتی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر تمام مخلوق مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیے تو تمہیں صرف وہی نقصان پہنچا سکتی ہے جو اللہ نے تمہارے قسمت میں لکھ دیا ہے۔ جامعہ ترمذی۔ یہ حدیث بنی اسرائیل کے اس دور پر پورا اترتی ہے کہ فرعون نے اپنی تمام تر طاقت اور تدبیروں سے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرایا تاکہ اپنا زوال روک سکے، مگر اللہ کی تدبیر کے سامنے فرعون کی تمام تدبیریں ناکام ہو گئی، اور جس بچے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ ڈرتا تھا اسے اللہ نے فرعون ہی کے محل میں پروان چڑھایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد ان کے حالات سے ہمیں چند اسباق ملتے ہیں کہ عروج و زوال کا قانون دنیا میں کوئی عزت یا اقتدار مستقل نہیں رہتا۔ اگر قومیں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کرے اور دین سے دور ہو جائے تو عروج کے بعد زوال یعنی بے صبر اور امید ظلم کی رات چاہے کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، عدل کا سورج ضرور طلوع ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل نے صدیوں کی غلامی دیکھی، لیکن بالآخر اللہ کی مدد آئی۔ اللہ کی تدبیر ظالم اپنی طرف سے کتنی ہی حکمت عملی بنا لے، لیکن غالب ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی فیصلہ ہی رہتا ہے۔ اس کے خلاصہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد مصر میں بنی اسرائیل کا سنہری دور آہستہ آہستہ ختم ہو گیا۔ سیاسی تبدیلیوں اور مقامی قبطیوں کے بغض و خوف کے باعث بنی اسرائیل عزت سے غلامی کے گہرے گڑھے میں جا گرے۔ فرعون نے ان پر بے پناہ مظالم ڈھائے اور بچیوں کو قتل کروایا، مگر یہی مظالم اور اندھیرا اصل حضرت موسیٰ علیہ السلام
کی آمد اور بنی اسرائیل کی آزادی کا پیش خیمہ بنے۔ اگر آپ کو اسلامی تاریخ اور قرآن کی ان سبق آموز واقعات سے کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ معلومات دوسروں تک بھی پہنچ سکے۔ مزید ایسے معلوماتی اور ایمان افروز ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا۔